اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع 37 آج کے سبق کا موضوع ہے، اور اس رکوع کے اندر صدقے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں مال کے خرچ کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث میں بھی مال کے خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مال کے خرچ کرنے کا یہ مضمون دوسرے پارے کے آخر سے شروع ہوا تھا۔ دوسرے پارے کے درمیان بھی مال کے خرچ کرنے کا بہت سارا مضمون آیا ہے، اور دوسرے پارے کے جو آخر میں مال کے خرچ کرنے اور اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کا جو مضمون تھا، اس میں سے دوسرا مضمون یعنی مال کے خرچ کرنے کا مضمون یہاں پر 5 رکوع میں بیان کیا گیا تھا۔ تو ابھی اس میں سے ایک دو رکوع بیان ہوا ہے، اور اس رکوع کے اندر پچھلے رکوع میں جو باتیں نامکمل رہ گئی تھیں، جو باتیں جن باتوں پہ سوالات ہو سکتے ہیں، ان سوالات کا جواب بھی ہے، اور اسی طریقے سے اس میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں، ملا جلا کے 4-5 باتیں ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو اس رکوع میں خوبی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس رکوع کے پورے ہونے کے بعد صدقے کا جو مضمون ہے وہ یہاں پر پورا ہو جاتا ہے۔ مال کا جو مضمون ہے وہ کنٹینیو رہے گا، وہ آگے کے رکوع میں ربا اور سود کا جو مضمون ہے اس کے صورت میں آگے آیا ہوا ہے۔ تو آگے کے مضمون جو ہیں وہ سودی کاروبار سے متعلق ہے اور اس کی ممانعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ادھار لین دین کا جو تعلق ہوتا ہے، جو کاروبار میں ادھار لوگ لیتے ہیں، اس کے متعلق بیان ہوا ہے۔ تو اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے صدقے کا جو پچھلا مضمون تھا اسی کو اور تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ایک بات جو پچھلے مضمون میں بیان کی گئی تھی وہ یہ کہ صدقے کو کیسے دیا جائے، یعنی وہ کیا چیزیں ہیں جن کو آپ صدقہ دینے سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں اور ان پہ پابندی سے عمل کریں، تاکہ آپ کا جو صدقہ ہو وہ مکمل ہو، مخلص ہو۔ تو وہ چیزیں بیان کی گئی تھیں کہ نیت کا صحیح ہونا، اسی طریقے سے دکھاوے کا ارادہ نہ ہونا، اسی طریقے سے جو چیزیں صدقہ دینے کے بعد نہ کرنے کی تھیں وہ بھی بیان ہوئی تھیں، جیسے صدقہ دینے کے بعد احسان کا نہ جتلانا، اسی طریقے سے جس کو آپ نے صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچانا۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اس رکوع میں آئی ہے کہ صدقہ جس چیز کا دیا جائے اس چیز کو آپ بہترین منتخب کر کے دیں، یعنی صدقہ ان چیزوں کا نہ دیں جو آپ کے معیار کے مطابق خراب ہیں۔ آپ ایسی چیزیں جو خراب ہیں ان کا صدقہ آپ نہ نکالیں، بلکہ اپنے مال اور اپنے زمین کے جو آپ پیداوار ہے یعنی اناج ہے اس میں سے بہترین چیز کو صدقے کے طور پہ نکالیں۔ تو اس چیز کا بیان اس پہلی آیت میں آیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اپنی کمائی ہوئی اور اپنی زمین سے نکلی ہوئی پیداوار کی بہترین چیز کا یعنی اچھی چیز کو صدقے میں خرچ کرو، اور بری چیز کو خرچ نہ کرو، کیونکہ صدقے کے بارے میں پچھلے پارے میں یہ آیا تھا کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو کہا گیا تھا قل العفو، وہ خرچ کرو جو زائد ہو، یعنی آپ کے ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس کو خرچ کرو۔ اور یہاں پر صدقے کے بارے میں بہت ساری بات بیان کی گئی ہے، جس کے اندر یہ آیا کہ آپ دکھاوے کے لیے نہ خرچ کرو۔ تو بہت ساری چیزیں بیان ہونے کے باوجود ابھی یہ بات رہ گئی تھی کہ جو زائد ہے وہی خرچ کرو، لیکن جو زائد ہے اس میں سے اچھی چیز کو خرچ کرو۔ یہ نہیں کہ جو زائد ہے، جو آپ کے کام آنے والا نہیں ہے، آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے کام آنے والا ہی نہیں ہے، اس کو آپ صدقے میں نکال کے باہر کر دیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
बुरी चीज़ों को खर्च करने का यानी बेकार चीज़, खराब चीज़ को खर्च करने का इरादा मत करो। वला तयम्ममुल खबीथ मिन्हु तुनफिकून, अपने माल में से खराब चीज़ को खर्च करने का इरादा ना करो। और वो खराब चीज़ क्या है? उसकी पहचान ये बताई गई है कि वलस्तुम बिआखिज़ीहि इल्ला अन तुग़मिज़ू फ़ीह। खराब चीज़ वो है कि जिसको अगर तुम्हें खुद लेना हो तो बगैर चश्म-पोशी के तुम उसको नहीं ले सकते। यानी अगर कि कोई शख्स आपको वो चीज़ दे रहा हो, तो आप या तो उस शख्स के से रियायत करके उस चीज़ को ले लें, लेकिन हकीकत में जब उस चीज़ को आपको दिया जाए, तो वो चीज़ आपको अपने मेयार के मुताबिक ना लग रही हो, आप उसको लेना ना चाहें। तो ऐसी चीज़ जो आप बगैर चश्म-पोशी के, बगैर रियायत किए हुए ना ले सकें, वो चीज़ क्या है? खराब है। तो वो चीज़ जो आपके मेयार के मुताबिक खराब है, उसको खर्च करने का इरादा भी मत करो, और जो चीज़ ऐसी नहीं है, यानी जो चीज़ अच्छी है, उसको खर्च करो। तो इस मज़मून को यहाँ पे बयान किया गया है। फिर अल्लाह ताला ने जो सदक़े के मुताल्लिक़ पीछे बात बयान हुई है, तो उससे कुछ सवालात हो सकते हैं, आदमी के ज़हन में आ जाएँ, कुछ अंदेशे आ जाएँ, तो उन सवालात और उन पैदा होने वाले जो अंदेशे हैं, जो शुकूक व शुबहात हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर तशफ़ी बख़्श तरीके से बयान किया है। तो इसी तरीके से एक बात जो सबके ज़हन में आ सकती है कि सदका जो है, वो माल को खर्च करने का नाम है। किसी भी चीज़ जो माल है या आपकी पैदावार है ज़मीन की, उसको खर्च करने का नाम सदका है। तो बज़ाहिर देखा जाए तो जब आदमी किसी चीज़ को खर्च करता है, तो वो चीज़ उस शख़्स के पास कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो चीज़ों का ख़त्म हो जाना, किसी चीज़ों का कम हो जाना, ये फ़क़्र है, ये गुर्बत है, कम हो जाना, गरीब हो जाना है आदमी का। तो किसी भी शख़्स को जो सदका दे रहा है, बज़ाहिर अगर देखा जाए, अगर वो माल के ज़ाहिर पर नज़र करेगा, देखेगा, तो उसको महसूस होगा कि ये माल तो मेरा ख़त्म हो रहा है। तो अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि ज़ाहिरी तौर पर किसी चीज़ को देखकर अंदेशे में मुब्तला होना कि ये चीज़ ख़त्म हो रही है, ये शैतान की तरफ से है। अल्लाह ताला फ़रमाते हैं कि अश-शैतानु याइदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुम बिल फ़हशा, कि शैतान जो है वो तुम्हें गुर्बत से, फ़क़्र से डराता है और तुमको बुरा करने का, बेहयाई का हुक्म देता है। यानी वो ये कहता है कि तुम माल को खर्च ना करो, क्योंकि अगर तुम माल खर्च करोगे तो तुम गरीब हो जाओगे। तो ये ज़ाहिरी तौर पर चीज़ों को देखने का नतीजा है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुमको मग़फ़िरत और इससे भी ज़्यादा फ़ज़्ल माने होता है किसी चीज़ के ज़्यादा होने का। तो अल्लाह ताला तुम्हें मग़फ़िरत और ज़्यादा देने का वादा करते हैं। वल्लाहु याइदुकुम मग़फ़िरतम मिन्हु व फ़ज़ला, कि अल्लाह ताला तुमको मग़फ़िरत और ज़्यादा देने का वादा करते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें हुई कि अगर आप सदका जब दे रहे होंगे, तो इसको 2 एस्पेक्ट से आप देख सकते हैं कि बज़ाहिर आप अगर इसको देखेंगे, तो माल आपकी तरफ से निकल के दूसरे के झोली में चला गया, आपके पास माल ख़त्म हो गया, कम हो गया और आप गरीब हो गए। लेकिन सदका आपने जिस मकसद से दिया होगा, आप अगर सदक़े के मकसद पे गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सदका जो है, वो आपके अपने मग़फ़िरत के लिए, फ़ायदे के लिए दिया गया है। तो जो मग़फ़िरत है, अल्लाह ताला की तरफ से जो माफ़ी है, वो इस थोड़े से माल के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जो पिछली आयतों में फ़रमाया कि जब कोई 1 यूनिट सदका देता है, तो वो 700 गुना बन जाती है वो चीज़। 700 गुना उसका बदला मिलता है। तो अल्लाह ताला ज़्यादा देने का भी वादा करते हैं। तो अगर इंसान सदक़े के मकसद और उसके बातनी एस्पेक्ट पर गौर करेगा, तो उसको पता चलेगा कि सदका देना फ़क़्र और गुर्बत नहीं है, बल्कि सदका देना बेतहाशा आपके माल को बढ़ाने वाला है। या तो ज़िंदगी में ही बढ़ा देगा, या आखिरत में आपका जो ये थोड़ा-सा माल है, वो बहुत बड़े सवाब की सूरत में ज़ाहिर होगा।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सदका देने का जो ये नज़रिया है कि ज़ाहिर को ना देखो, बल्कि बातिन और मकसद को देखो, इसको कहते हैं हिकमत। अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे आयतों में कि अ, अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिकमत से नवाज़ते हैं। यानी अल्लाह ताला जिस शख्स को ये नज़र अता करते हैं कि वो चीज़ों के ज़ाहिर पर ना देखकर, ना गौर करके, वो चीज़ों के मकसद और उसके बातिन को देखता है। और जब वो किसी चीज़ के ज़ाहिर को ना देख के उसके बातिन और मकसद को देखता है, और मकसद जब उसको बहुत बड़ा और बहुत ग्रैंड नज़र आता है, तो उसको पता चलता है कि ये बज़ाहिर जो छोटी-सी चीज़ है, ये उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो यही है हिकमत। अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं हिकमत से नवाज़ते हैं, और जिसको हिकमत दे दी जाती है, उसको बहुत सारी भलाई दी जाती है। युतिल हिकमत मन यशा व मन युतिल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा, कि जिसको हिकमत दी जाती है, जिसको हिकमत से नवाज़ दिया जाता है, तो उसे बड़ी भलाई से नवाज़ दिया जाता है। हिकमत जो है इसके बहुत सारे मायने किए गए हैं कुरान में। हिकमत लफ्ज़ बहुत सारा आया है, लेकिन हिकमत का की निस्बत जो है वो बंदे की तरफ भी होती है और अल्लाह ताला की तरफ भी होती है। यानी अल्लाह की हिकमत भी कहा जाता है और बंदे की तरफ भी हिकमत को मंसूब किया जाता है। तो हिकमत का जो अल्लाह की तरफ मंसूब किया हुआ जो माना है, वो ये होता है कि तमाम चीज़ों की मारिफत और इन तमाम चीज़ों को वजूद, मुस्तहकम वजूद बख्शना। यानी अल्लाह ताला को तमाम चीज़ों का की मुकम्मल उसका मुकम्मल इल्म है। अल्लाह ताला को हर चीज़ों का इल्म उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ के साथ है, एकदम मुकम्मल तरीके से। और अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को अपनी अपनी मुकम्मल इल्म के मुताबिक हर चीज़ों को वजूद बख्शा है। यानी अल्लाह की हर चीज़ जो है अपने अपने तौर पर परफेक्ट है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी मुकम्मल इल्म से उसको ये वजूद बख्शा है। हर चीज़ अपने मकसद के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अल्लाह की हिकमत यही है कि हर चीज़ की मारिफत, और हर चीज़ का की मारिफत होने के साथ-साथ उसको उसके मकसद के लिए मुकम्मल तरीके से वजूद बख्शना। तो अल्लाह ताला की हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को एक मकसद के लिए पैदा किया है, एक मुकम्मल मकसद के लिए पैदा किया, ये अल्लाह की हिकमत है। और बंदों की हिकमत ये है कि अल्लाह की जो पैदा की हुई चीज़ें हैं, अल्लाह ने जिन चीज़ों को वजूद बख्शा है, इन मौजूद चीज़ों की सही मारिफत, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को पैदा कर दिया है, उस चीज़ की सही मारिफत, सही पहचान, ये हिकमत है। और इसी के साथ-साथ उस पहचान के साथ-साथ इसके मुताबिक अमल भी करना। यानी दुनिया में जो चीज़ें पैदा हुई हैं, इन चीज़ों को अगर आप सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पे बरतेंगे, केमिस्ट्री के थ्रू उसको देखेंगे, फिज़िक्स के थ्रू उसको देखेंगे, तो ये मुकम्मल हिकमत नहीं है। ये हिकमत मुकम्मल नहीं है। बल्कि अगर आप हर चीज़ को अल्लाह ताला के दिए हुए अहकाम के थ्रू, मारिफत के थ्रू आप देखेंगे, और आपको उसकी सही मारिफत हो जाएगी कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने किसी न किसी मकसद के लिए पैदा की हैं, और आप उस बड़े मकसद के लिए, उस मकसद के मुताबिक अमल करेंगे, तो ये है बंदों की हिकमत। तो हिकमत जो है ये एक बहुत ही जामिल लफ्ज़ है, और कुरान और हदीस में बहुत सारे न बा बहुत बहुत ज़्यादा बार हिकमत का तज़किरा होता है, और हिकमत के लिए बहुत सारे अक़वाल आते हैं। कभी हिकमत का जो हिकमत बोला जाता है, कभी कुरान के लिए बोला जाता है, कभी अहादीस के लिए हिकमत का इस्तेमाल होता है, कभी किसी अच्छे कौल के लिए हिकमत का इस्तेमाल हो जाता है, कभी सच्ची बात के लिए हिकमत का इस्तेमाल हो जाता है। तो मजमूई तौर पे अगर इन तमाम चीज़ों पे गौर किया जाए, तो हिकमत का मतलब यही निकलता है कि अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को पैदा किया है उसकी सही मारिफत और उसके मुताबिक अमल जो है, ये हिकमत यही हिकमत का मतलब होता है। अब उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो चीज़ें बयान की गई हैं सदक़े के मुतालिक, कि सदक़े के मुताबिक
صدقے کی جو شرائط بیان کی گئی ہیں کہ صدقے دیتے وقت نیت کا صحیح ہونا، اللہ کی رضامندی اور اپنے نفس کو پختگی دینے کے لیے صدقہ کرنا۔ تو اسی طریقے سے اگر صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلانا، دکھاوا نہ کرنا اور تکلیف نہ پہنچانا، تو یہ تمام چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ تو اگر کوئی صدقہ دے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا صدقہ دے، چاہے وہ ان تمام پابندیوں کے ساتھ صدقہ دے یا ان تمام پابندیوں کے ساتھ صدقہ نہ دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوں گے جو ان تمام پابندیوں کے ساتھ صدقہ دیں گے، تمام شرائط کا خیال کریں گے، تو جو بھی چیز تم کرو گے، جو بھی صدقہ تم دو گے، جو بھی نظر تم مانو گے، منت مانو گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ تو تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ تم بظاہر تو تم مال کو خرچ کر رہے ہو اور دل کے اندر اپنے ریا ہے، دکھاوے کا ارادہ ہے، احسان جتلانے کا جتلانا ہے، تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے سامنے اگرچہ ظاہر ہو کر نہ آتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ جو سوال ہو سکتا تھا، ان تمام سوال کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ابھی ہم فی الحال ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقو، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ من طیبات، اچھی چیزیں، طیبات، طیب کی جمع ہے، طیب مانے اچھی چیز، یعنی خراب جو نہ ہو، بہتر اچھی چیز ہو، اس کو کہتے ہیں طیب۔ ما کسبتم، ان چیزوں میں سے، من طیبات ما کسبتم، تمہاری کمائی ہوئی چیزوں میں سے بہترین چیز، اور مما اخرجنا لکم من الارض، اور ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں۔ یعنی یا تو آپ نے اس کو تجارت کر کے کمایا ہے، یا آپ نے زمین میں پیداوار اگائی ہے کچھ، اور اس سے آپ بہترین چیز کو نکال کے آپ خرچ کیجئے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اس میں سے یعنی اپنے کمائے ہوئے مال اور زمین سے نکلے ہوئے پیداوار میں سے الخبیث کی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اس میں سے خراب چیز کا ارادہ نہ کرو۔ تیمم مانے ہوتا ہے ارادہ کرنا، تو ولا تیمم الخبیث منہ، اور اس میں سے خراب چیز کا ارادہ نہ کرو، تنفقون، کہ تم اسے خرچ کرو، تو یعنی اس میں سے بری چیزوں کو خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرو۔ ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، ولستم، اور نہیں ہو تم، لیسا کا کی یہ مخاطب کا صیغہ ہے جمع کا، تو ولستم، اور تم نہیں ہو، بآخذیہ، اس کو لینے والے، اخذ مانے ہوتا ہے لینا، تو اور تم نہیں ہو اس کے لینے والے، الا ان تغمضوا فیہ، الا یہ کہ تم اس میں چشم پوشی کرو۔ اغماز کہتے ہیں چشم پوشی کرنے کو، اپنے نظروں کو پھیر لیں، جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ یعنی اگر تم خراب چیز کو دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری چیزوں کا محتاج تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے برے کرنے سے بے نیاز ہے۔ تم اگر اچھا دو گے تو اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے، اور تم اگر برا دو گے تو اس کا وبال تمہارے اوپر ہی آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں بے نیاز بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر حال میں قابل ستائش ہے، تعریف کے قابل ہے۔ اب جو صدقہ دینے سے جو مال کم ہو جاتا ہے، اور اس کے ظاہر پہ آپ اگر نظر ڈالیں گے تو فقر کا اندیشہ ہوتا ہے، غربت کے آنے کا خوف ستا سکتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یعنی صدقہ دیتے وقت اگر آپ کی نظر ظاہر پہ جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس صدقے کو نکالنے سے میں غریب ہو سکتا ہوں، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اندیشہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی بخشش کا وعدہ کرتے ہیں۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تعالیٰ تم کو
اپنی طرف سے بخشش کا وعدہ کرتے ہیں، و فضلہ اور اس سے بھی زیادہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو صدقہ دینے کے طفیل میں، صدقہ دینے کے اجر میں تمہاری بخشش کا وعدہ کرتے ہیں کہ تم بخش دیے جاؤ گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، و فضلہ اور تمہیں اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا، جو اس تھوڑے سے مال کو تم دے رہے ہو اس سے زیادہ تمہیں دیا جائے گا، یا تو زندگی میں ہی دیا جائے گا یا آخرت میں کئی گنا ثواب کے کی صورت میں دیا جائے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور جاننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اوپر یہ جو بات بتائی گئی کہ ظاہری طور پہ دیکھنے سے صدقہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا مال کم ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مقصد جو صدقہ کا ہے وہ بخشش اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا ہے۔ تو جو شخص اس بات کو سمجھ لیتا ہے، ظاہر پر نظر نہیں کرتا ہے، اور اپنے سامنے صدقہ دینے کے مقصد کو رکھتا ہے، اور صدقہ اپنے دل سے خوشی خوشی دیتا ہے، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ حکمت سے نواز دیتے ہیں، کیونکہ حکمت کیا ہے؟ چیزوں کو ظاہر طور پر نہ دیکھ کر اس کے مقصد کے ساتھ جوڑ کر دیکھنا۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت سے نوازتے ہیں۔ یؤتی الحکمت، اللہ تعالیٰ حکمت دیتے ہیں، من یشاء جس کو چاہتے ہیں۔ ومن یؤت الحکمت، اور جس شخص کو حکمت دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت زیادہ بھلائی دی گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت صرف عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ الباب، اولو الالباب یعنی عقل والے، جو الباب ہے یہ لب کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں عقل کے۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار، اور پیچھے جو بیان ہوا صدقے کے طریقے کا، صدقے کی شرائط کا، تو جو شخص ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھ کر، ان تمام چیزوں کو خیال کر کے صدقہ دیتا ہے اس کا صدقہ اچھا ہوتا ہے۔ تو صدقے بہت سارے طریقے کے ہوتے ہیں، تو جو بھی خرچ تم کرو گے، جو بھی منت تم مانو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما انفقتم من نفقۃ، جس طرح کا بھی خرچ تم کرو گے، من نفقۃ جس طرح کا بھی خرچ، انفقتم تم خرچ کرو گے، او نظر تم من نظر اور جس طرح کی بھی منت تم مانو گے، فإن اللہ يعلمه تو اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، وما للظالمین من انصار، اور حد سے آگے بڑھنے والے یا بیجا کام کرنے والوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ ظلم کہتے ہیں کسی بھی چیز کو اس کی طریقے سے نہ کر کے غلط طریقے سے کرنا، یہ ظلم ہے۔ کسی بھی، عربی میں کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، یعنی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھ دینا، یعنی چیز کا جو ایک متعین مقام ہے، ایک متعین جگہ ہے، اس کے بجائے کسی اور جگہ اس کو رکھنا، یہ ہوتا ہے ظلم۔ یعنی کوئی شخص اگر ٹوپی سر پہ رکھنے کی چیز ہے، تو اس ٹوپی کو اگر کوئی شخص پیر کے پاس رکھتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ تو یہ ظلم بہت ایک براڈ اس کا ڈیفینیشن ہے۔ یہاں پر یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جو شخص صدقے کو اس کے محل پہ نہ خرچ کر کے کہیں اور خرچ کرتا ہو، اور صدقے کو کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق نہ خرچ کرتا ہو، تو جو شخص اس طرح کے ظلم کرے گا اپنے خرچ کرنے میں، اس کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، یعنی اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے، اس کا صدقہ جو ہے وہ بیکار ہو جائے گا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تبدو صدقات فنعما ہی، جو پیچھے صدقے کے شرائط بیان کیے گئے تھے کہ صدقہ مقبول اسی وقت ہوتا ہے جب آپ صدقہ دینے کے بعد ایک تو احسان نہ جتلائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ صدقہ دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے۔ تو دکھاوا کرنا جو ہے وہ صدقے کو باطل کر دیتا ہے۔ اس کی مثال بھی دی گئی تھی کہ جیسے چکنے پتھر پہ تھوڑی سی مٹی ہو اور پھر اس پہ موسلادھار بارش ہو جائے اور ساری مٹی بہہ جائے اور
پتھر جو ہے دوبارہ سے ایک دم صاف چکنا ہو جائے، اسی طریقے سے اس صدقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو اس سے خیال ہو سکتا ہے کہ شاید دکھا کر کے صدقہ نہیں کیا جا سکتا، کھلے عام صدقہ کرنا منع ہوگا۔ یہاں پہ اس طرح کا جو سوال ہے اس کو دور کیا جا رہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص دکھاوے کا ارادہ نہ کرے لیکن کسی اچھے مقصد سے اس کو ظاہر کر کے صدقہ دے، مثال کے طور پہ اگر یہ مقصد ہو کہ اگر میں صدقہ ظاہر کر کے دیتا ہوں تو دوسرے لوگ اس صدقے سے، اس عمل سے، اس میرے ایکشن سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں، اس سے دوسروں کو بڑھاوا ملے گا، دوسروں کی ہمت بڑھے گی، مال خرچ کرنے کی طرف ان کی رغبت ہوگی۔ تو اگر کوئی اچھے مقصد سے دکھا کر کے صدقہ کرتا ہے تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ ان تبدو صدقاتی فنعما ہی، اگر تم صدقہ دکھا کر کے کرو، اگر تم ظاہر کر کے صدقہ کرو، فنعما ہی، تو یہ بھی اچھی بات ہے۔ فنعما ہی، یہ بھی اچھی بات ہے۔ یہ افعال مدحو ضمے سے نعما، وَإِن تُخْفُوهَا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقوں کو چھپا کر کرو اور ان کو غریبوں کو دے دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی صدقہ اگرچہ دکھا کر کے اچھے مقصد سے کیا جا سکتا ہے لیکن صدقوں کو چھپا کر کے غریبوں کو دینا یہ زیادہ بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے زیادہ فائدے ہیں، زیادہ ثواب ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور یہ صدقہ جو ہے یہ تم سے تمہاری گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمہارے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ سیئات جو ہے وہ یعنی گناہ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ تو یہ یہاں پر یہ بیان کر دیا گیا کہ صدقہ جو ہے وہ دکھا کر خرچ کیا جا سکتا ہے، جو ریا ہے یعنی دکھاوے کے لیے خرچ کرنا وہ منع ہے۔ یعنی یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ آپ صدقہ جو ہے وہ اپنے ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نیت آپ کی بالکل درست ہے، اور ریا جو ہے دکھا کے خرچ کرنا جو ہے اس کے اندر آپ کو ثواب کی کوئی امید نہیں ہے۔ آپ کا جو مقصد ہے وہ صرف دنیاوی طور پر تھوڑا سا دکھاوا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے آپ کی تھوڑی سی عزت جو بڑھ جاتی ہے وہ مقصود ہے، تو وہ مقصود آپ کو وہاں دنیا میں حاصل ہو جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے جو صدقات ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو یہ لگ سکتا ہے کہ جو کافر ہیں ان کو صدقہ نہ دیا جائے، اور صدقہ کیونکہ یہ بات تو ہے کہ اس میں ثواب اور گناہ جو ہے اس میں انوالو ہو رہا ہے، تو ان مسلمانوں کو لگ سکتا ہے کہ اس کافر کو صدقہ آپ نہیں دے سکتے، کافر مانگنے والے کو آپ پیسہ نہیں دے سکتے، کوئی بھی چیز نہیں دے سکتے۔ اور ایسا ہوا بھی تھا صحابہ کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں کافروں کو صدقہ دینے سے منع کرتے تھے، اور اسی طریقے سے صحابہ بھی جو ہیں وہ کافروں کو صدقہ نہیں دیتے تھے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ لیس علیک ہداہم، کہ آپ پر کافروں کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کو صرف ان کو پیغام پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو اگر آپ کسی سائل کو، کسی مانگنے والے کو صرف اس لیے صدقہ نہیں دیتے ہیں کہ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس مال کے نہ دینے کی وجہ سے یہ شخص اسلام کی طرف توجہ دے اور اسلام قبول کرے، تو ایسا کچھ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اس طریقے سے صحابہ سے بھی کہا گیا کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، اور مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے یہ کہ جو کچھ بھی مال تم خرچ کرو گے وہ مال تم اپنے آپ کے لیے خرچ کرو گے، یعنی صدقہ دو گے جو اس کا مقصد یہی ہے کہ تمہیں اس کا بدلہ ملے، اس کا ثواب ملے، اللہ کی رضا ملے۔ تو چاہے تم
काफिर को दो चाहे तुम मोमिन को दो, अल्लाह ताला तुमको उसका बदला देने वाले हैं। तो तुम जब भी माल को खर्च करो तो विदाउट डिस्क्रिमिनेशन खर्च करो। और अगर कोई मांगने वाला काफिर ही सही क्यों ना हो, उसको मांगने वालों को सदका दो। अगर तुम्हारे पास है तो तुम उस पर खर्च करो। उसी को बयान किया गया है लैसा अलैका हुदाहुम, कि तुम पर आपकी जिम्मेदारी, उनकी हिदायत आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लैसा अलैका हुदाहुम, उनकी हिदायत यानी उन लोग काफिरों की हिदायत आपकी जिम्मे नहीं है। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, लेकिन अल्लाह जिसको चाहता है हिदायत से नवाजता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला हिदायत देता है। यानी कुफ्र और ईमान पे रखना ये अल्लाह ताला की मशीयत के मुताबिक है, या अल्लाह ताला के इरादे में है, किसी शख्स के इरादे में नहीं है। तो सदका जब देते हैं तो उसका जो मकसद है वो सवाब का हासिल करना है, और अल्लाह ताला वो आपको देने वाले हैं। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फली अनफुसिकुम, और जो माल तुम खर्च करोगे तो फली अनफुसिकुम, तो अपने आप के लिए खर्च करोगे। वमा तुनफिकून इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, और तुम सिर्फ अल्लाह की रजा के हासिल करने के लिए खर्च करते हो। वमा तुनफिकून, और नहीं तुम खर्च करते हो, इल्ला इब्तिगा वजहिल्लाह, इब्तिगा हासिल करना, और वजहिल्लाह अल्लाह की मर्जी। तो तुम नहीं खर्च करते हो मगर अल्लाह की मर्जी को हासिल करने के लिए। तो तुम जब इन तमाम चीज़ों को खर्च सिर्फ इसलिए करते हो ताकि तुम्हें अल्लाह की रज़ामंदी हासिल हो जाए, अल्लाह की खुशी मिल जाए, और तुम्हें उसके बदले सवाब मिल जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा तुनफिकू मिन खैरिन युवफ़ा इलैकुम व अंतुम ला तुज़लिमून, और जो भी माल तुम खर्च करोगे तुम्हें उसको पूरा पूरा दे दिया जाएगा, और तुम्हारे साथ कोई कमी ज्यादती नहीं की जाएगी। वह अंतुम ला तुज़लमून, और तुम्हारे साथ कोई भी कमी नहीं की जाएगी। यानी तुम इस बात को अपने जहन से हटा दो कि सामने मांगने वाला काफिर है। अगर वो मांगने वाला है और वो जरूरतमंद है तो तुम उसको, अगर तुम्हारे पास हो तो उसको दे दो। और इसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे माल के खर्च करने का जो मसरफ है, बेहतरीन मसरफ कौन है। बेहतरीन मसरफ कौन है उसको बयान किया गया है। वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते में कोई काम करना चाहते हो, कर रहे हो, और अल्लाह के रास्ते में काम करने की वजह से वो दुनिया के अंदर माश और इकोनॉमिक जो इकोनॉमिकली जो चीज़ें हो रही हैं, तिजारत है, बिजनेस है, उन चीज़ों को ना कर सकते हो। यानी अल्लाह के रास्ते में वो एक तरह से बंध गए हैं और ज़मीन में चल फिर नहीं सकते। यानी तिजारत के लिए, बिजनेस को करने के लिए वो ज़मीन में सफ़र भी नहीं कर सकते, इधर-उधर नहीं जा सकते। और इसके नतीजे में वो क्या हो गए हैं, फ़ुक़रा, वो गरीब हो गए हैं। तो अल्लाह के रास्ते में काम करने वाले ऐसे लोग जो गरीब हैं और वो तिजारत भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग जो हैं सदक़े के बेहतरीन मसरफ़ हैं। यानी उन लोगों का हक बनता है कि उन पर सदक़े को खर्च किया जाए। उनकी एक अलामत बयान की गई है, उनकी एक निशानी बयान की गई है कि जो लोग नावाकिफ़ होते हैं उनको देखकर वो समझते हैं कि ये लोग तो पैसे वाले हैं होंगे, ये लोग बेनियाज़ हैं, इनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो माँगने से बचते हैं। इसी तरीके से ये भी निशानी बयान की गई है कि आप जब उनको गौर से देखेंगे, तो उनकी अलामतों से आप उनको पहचान जाएँगे कि ये लोग जो हैं ज़रूरतमंद हैं। क्योंकि जो ज़रूरतमंद होता है, जो फ़क़्र में मुब्तला होता है, उसके चेहरे पर जो फ़क़्र का की जो ज़र्दी होती है, जो पीलापन होता है, इसी तरीके से कमज़ोरी होती है, वो आपको दिख जाती है। इसी तरीके से उनकी मिसाल, उनकी जो अलामत है, उनकी जो निशानी ये भी बयान की गई है कि वो लोगों से चिपट के, यानी माँगने के लिए किसी से चिपक नहीं जाते हैं, वो बचते हैं लोगों से।
سوال کرنے سے بہت بچتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ کے مال خرچ کرنے کے بہترین مصرف ہیں، صدقہ انہی کا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقہ جو ہے وہ ان فقراء کے لیے ہے، للفقراء ان فقراء کے لیے صدقہ جو ہے، اس صدقہ جو چونکہ تذکرہ پہلے سے آ رہا ہے تو اس لیے اس کا ترجمہ یہاں پہ کیا جائے گا کہ صدقہ حق ہے، صدقہ حق ہے ان فقراء کا، ان غریب لوگوں کا، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں بد گئے ہیں، احصروا روک لیے گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کام کرنے میں اس طرح سے بد گئے ہیں کہ وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ استطاعت مانے ہوتا ہے کسی چیز کی صلاحیت، کسی چیز کی طاقت رکھنا، وہ استطاعت ہے۔ ضربن فی الارض، زمین میں چلنا پھرنا، اس کو کہتے ہیں ضربن فی الارض۔ تو یعنی اللہ کے راستے میں کام کرنے کی وجہ سے وہ زمین میں چل پھر کر تجارتی سرگرمیوں میں مشغول نہیں ہو سکتے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کی نا واقف، جاہل کہتے ہیں نا واقف، تو نا واقف ان کو اغنیا سمجھتا ہے، یعنی نا واقف ان کو مالدار سمجھتا ہے، من التعفف، مانگنے سے بچنے کی وجہ سے، تعفف کہتے ہیں کسی چیز سے بچنا، یعنی مانگنا، نہ مانگنے کی وجہ سے، التعفف یعنی التعفف من السوال، نہ مانگنے سے کی وجہ سے، یا مانگنے سے بچنے کی وجہ سے، جو ناواقف ہے وہ ان کو مالدار سمجھتا ہے، بے نیاز سمجھتا ہے۔ تعریفہم بسیماہم، تم ان کو پہچان جاؤ گے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، یعنی اگر تم ان کو دیکھو گے تو کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں فقر کی، غربت کی، کہ آپ ان کو دیکھ کے پہچان جائیں گے اگر آپ سمجھدار ہوں گے۔ لا یسألون الناس الحافا، اور باوجود اس کے کہ وہ غریب ہیں، فقراء میں سے ہیں اور ضرورت مند ہیں، لیکن وہ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے لوگوں سے چپک نہیں جاتے ہیں۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چپک کر سوال نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ بالکل بھی سوال نہیں کرتے ہیں، یہ مراد ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جو بھی چیز تم خرچ کرو گے، تمام شرائط صدقے کے بیان ہو گئے، صدقے کا پورا طریقہ بیان ہو گیا، کس مال کو خرچ کیا جائے وہ بیان ہو گیا، ظاہر کر کے خرچ کیا جائے، چھپا کر خرچ کیا جائے، سب بیان ہو گیا۔ تو جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ صدقہ خرچ، یعنی مال کا خرچ کرنا، مال کو صدقے میں دینا، یہ مقصود ہے۔ اب چاہے تم رات میں خرچ کرو، دن میں خرچ کرو، ظاہر کر کے خرچ کرو یا چھپا کر خرچ کرو، یہ تمام صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اگر تمام شرائط کو خیال میں رکھ کے صدقے کرو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کریے، اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملے گا ہی ملے گا۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مالوں کو رات میں خرچ کرتے ہیں اور دن میں خرچ کرتے ہیں، سرا وعلانیہ، چپکے سے خرچ کرتے ہیں یا کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، تو چاہے کسی بھی طریقے سے وہ اپنے اس مال کو خرچ کرتے ہیں، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں نہ ان کو اپنے ان صدقے کے ثوابوں کے ختم ہونے کا کوئی اندیشہ ہوگا، کم ہونے کا نہ کوئی اندیشہ ہوگا، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں جنت میں جانے کے بعد بھی اسی طرح کی جو کیفیت ہے کہ وہاں پر کسی چیز کا اندیشہ نہیں ہوگا اور نہ وہاں پہ لوگ غمگین ہوں گے۔ تو یہ سبق جو ہے یہیں پہ پورا ہوتا ہے، اور اگلا جو سبق ہے وہ سودی کاروبار سے متعلق ہے، اس کی ممانعت سے متعلق ہے، تو انشاءاللہ ہم اسے جلدی ہی اس کو بھی اپلوڈ کیا جائے گا،
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।